مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو صحابہ کی جو فضیلت ہے وہ قرآن و حدیث سے اتنی واضح انداز میں ثابت ہے کہ امت میں اہل حق کا اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام کے سلسلے میں ادنا سی بھی گستاخی، صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر کوئی میل رکھنا، ان کے مقام کو گھٹانا، یہ آدمی کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے وہ ایک ہی آیت ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بے شمار آیتیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا، اس کی روشنی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استنباط کیا کہ اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ صحابہ کی مثال دیتے ہوئے کہ وہ گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں ان کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جس کی نوک نکل آئی اور پھر وہ طاقتور بن گئی اور سیدھی ہو گئی اور وہ موٹی ہو گئی اور اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی وہ کھیتی، اور کاشتکار کو پسند آ رہی ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفار کو غیظ میں مبتلا کرے۔ یہ الفاظ صحابہ کے بارے میں ہیں کہ حضرات صحابہ کی وجہ سے کافروں کو غیظ آتا ہے، غصہ آتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استنباط کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا کہتا ہے، ان کی تنقیص کرتا ہے، ان کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کا ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس آیت میں لیغیظ بہم الکفار کہا گیا ہے باقاعدہ۔ اسی طرح اس امت کے ایک عظیم محدث امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ صحابہ میں سے کسی کا ذکر، کسی کا برائی سے کر رہا ہے، تو اسلام ہی کے بارے میں اس کو متہم کر دو، یعنی اس کے اسلام کا اعتبار نہیں، مسلمان ہونے کا اعتبار نہیں ہے۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی کی تنقیص کر رہا ہے، ان کے مقام کو گھٹا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے، یعنی بے دین ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے نزدیک حق ہیں، قرآن حق ہیں، اور یہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم تک جو پہنچائی ہے وہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پہنچائی ہے۔ تو جو لوگ صحابہ کی شان کو گھٹا رہے ہیں وہ ہمارے قرآن اور سنت لانے والے، پہنچانے والے گواہوں کو مجروح کر رہے ہیں، تاکہ قرآن و سنت کو مجروح کر سکیں۔ ظاہر بات ہے، قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے، حضور کی سنت پہنچی صحابہ کے ذریعے۔ اب اگر صحابہ ہی معتبر نہ رہیں تو قرآن اور سنت معتبر کیسے رہے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی صحابہ کا اعتماد گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے وہ امت کے ایمان کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور امت کا ایمان کتاب و سنت پر کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امت میں تمام اہل حق کا اس پر اتفاق ہے، اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سلسلے میں منہ کھولنے کا، زبان کھولنے کا حق نہیں بنتا کسی بھی آدمی کا، چاہے اس کا کوئی بھی مقام ہو اور کوئی بھی حیثیت ہو اس کی۔ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جو آدمی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں زبان کھولتا ہے وہ اپنے مقام سے فوراً گر جاتا ہے۔ تمام اکابر امت نے اس سلسلے میں یہ بات گویا طے کر دی ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں بات کرنے کا ہمیں حق ہی نہیں ہے۔ وہ تو گویا اللہ کی طرف سے ان کا مقام متعین ہو چکا اور وہ اللہ کے پاس جا چکے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے رضامندی کا اعلان ہو چکا۔ اب اس کے بعد آپ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے
ان کو جو مقام عطا کیا ہے، امت کا اتفاق ہے کہ بعد کے کسی شخص کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔